مختصر خطبہ ہمیں انسانی زندگی کے اندر کبھی خوشیاں کبھی غم اور دوسری چیزیں لاحق ہوتی ہیں، چاہے وہ ایک مسلمان ہو یا مومن بندہ ہو یا کوئی غیر ہو، دنیا کے اندر بہت سارے مصائب اور بہت ساری پریشانیوں سے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن مومن کی زندگی ایک عجیب سی زندگی ہے، ایک نرالی زندگی ہے، برعکس کافر کے۔ کافر جب کسی مصیبت کے اندر گھیر لیا جاتا ہے یا کسی مصیبت کے اندر پڑتا ہے تو گھبراتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، برعکس اس کے مومن جو ہوتا ہے، جیسا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر۔ مومن کی جو زندگی ہے وہ ایک نرالی زندگی ہے، ایک عجیب سی زندگی ہے۔ اس کے لیے جتنے معاملات آتے ہیں، چاہے وہ خیر کے ہوں یا شر کے ہوں، اس کے لیے خیر ہی ہوتا ہے، اور یہ چیز کسی کو حاصل ہونے والی نہیں ہے سوائے مومن کے۔ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو اللہ کا شکر گزار، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فکان خیرا لہ، تو اس کے لیے بھلائی ہے، اس کے لیے اس میں بھی خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا ہے، فکان خیرا لہ، تو یہ اس کے لیے بھی خیر ہے۔ یعنی مومن کی دونوں حالتوں میں خیر ہی خیر ہے۔ مصیبت کے وقت وہ صبر کیا، اور جب اس کو اللہ رب العالمین نے خوشیوں سے نوازا، اس کو خوشیاں ملی، تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو دونوں حالتوں کے اندر مومن کے لیے بھلائی ہے، دونوں حالتوں کے اندر مومن کے لیے خیر ہے۔ آج کا یہ جو مختصر خطبہ ہے، اس کے اندر جو بیان کرنا مقصود ہے کہ ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیغام ہے؟ مصیبت بہت سارے طریقوں سے آتی ہے، آزمائشیں بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہیں۔ خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، ایک یا 3 آیتیں مسلسل میں نے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر، ان آیتوں کے اندر ہم سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے۔ اور مومن کی زندگی، ہم مسلمانوں کی پوری زندگی تو آزمائش ہی کی زندگی ہے۔ ابتلا اور آزمائش میں ہماری زندگیاں گزرتی ہیں، ہماری ہی نہیں بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، اور خصوصاً حضرت نوح کو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، زکریا علیہ السلام کو۔ نبیوں پر اگر آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں گے، آزمائشیں ہیں ان کی زندگیوں کے اندر۔ تو اگر ہم سے اللہ رب العالمین یا ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ رہی ہے، کوئی ابتلا اللہ رب العالمین ہمیں کسی امتحان کے اندر مبتلا کر رہا ہے، کسی آزمائش میں ہمیں ڈال رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبیوں نے کیا کیا ہے؟ نبیوں نے اس کے اوپر شکر، اگر کوئی نعمت ملی ہے تو شکر ادا کیا ہے، اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو انہوں نے صبر کیا ہے۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو آپ نے سنا ہے، یہاں پر جو اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں کہ ہم تم کو آزمائیں گے، اور مومن کا آزمایا جانا، اس کو آزمائش میں ڈالنا انسان کو یا ہم مومن بندوں کو، ہم مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی آزمائش ہوگی ہمارے اوپر، یا اللہ رب العالمین آزمائیں گے دشمن کا خوف ڈال کر کے۔
बिशै मिन अल-खौफ वल-जू'i, कभी भुखमरी होगी, आपको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये भी आजमाइश है। वल-खौफ वल-जू' व नक़्स मिन अल-अमवाल, कभी हमारे खेतों के अंदर, हमारे बागात में जो फल आने थे उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन कमी कर देगा, या दूसरी आजमाइशें हो सकती हैं, और कभी जान की हलाकत होगी, तबाही होगी, बर्बादी होगी, ऐसी भी आजमाइशें हो सकती हैं। वत्तमरात, और कभी फलों के अंदर कमी होगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये सारी आजमाइशें तो होती रहेंगी। वबश्शिरिस साबिरीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा खिताब करके कि आप ऐसी हालत में जो लोग सब्र करते हैं उनको बशारत दे दीजिए। और साबिरीन कौन लोग हैं? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब उनको कोई तकलीफ पहुंचती है, चाहे वो जान के एतबार से, माल के एतबार से, और दूसरे जो जितनी चीज़ें हो सकती हैं, या आपके बागात में कमी आ गई, फलों के अंदर कमी आ गई, जितनी भी आजमाइशें हैं इनके अंदर कोई भी चीज़ अगर पेश आ गई, तो मोमिन की जो शान है, सब्र करने वालों की जो शान है, वो उस मुसीबत की घड़ी में कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोमिन यही कहता है और कुछ नहीं कहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी माल में, अपनी औलाद के अंदर आजमाइश में डाल देते हैं। एक नौजवान बाप के सामने अगर उसके लख्ते जिगर का जनाजा निकल रहा हो, घर से जा रहा हो, तो उसके ऊपर कितनी मुसीबत पड़ती है। ये भी आजमाइश है, अल्लाह की जानिब से आजमाइश है ऐसी। लेकिन ऐसी हालत में एक मोमिन की जो शान है वो कहता है मोमिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे के मुताल्लिक कहते हैं उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह की जानिब से बहुत सारी नवाजिशें होती हैं, बहुत सारी रहमतें होती हैं, ये और यही लोग हिदायत पाने वाले हैं, यही हिदायत याफ्ता हैं। आयत का जो खुलासा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए आजमाते हैं, लेकिन मोमिन की शान क्या होनी चाहिए कि मुसीबत के वक्त कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और उसके ऊपर सब्र करे। और इसी हदीस को जो मैंने पेश किया शुरू में मुकदमे के तौर पर, उसी के अंदर बयान किया गया कि मोमिन जो होता है अगर उसको कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो सब्र कर लेता है, और अगर उसको कोई भलाई पहुँचती है, कोई नियामत मिलती है, तो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता है। और दोनों हालतों में मोमिन के लिए खैर ही खैर है, भलाई ही भलाई है। तो हमें भी चाहिए अगर कोई मुसीबत आए, इसके अंदर कोई शक नहीं है कि वक्ती तौर पर आदमी को तकलीफ होती है। हज़रत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपके लख्ते जिगर इब्राहिम का इंतकाल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो गई। सहाबे कराम ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये यानी आप और आपकी आंखों से अश्क जारी है, आपकी आंखों से आंसू जारी हैं। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लख्ते जिगर को अपने हाथ में लिए हुए हैं और गम का इजहार भी हो रहा है और हकीकी तौर पर होगा, लेकिन जज़ा फज़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, सब्र किया। ऐसे हमको भी चाहिए कि अगर इस तरह का कोई सानिहा पेश आ जाए तो हमें सब्र करना चाहिए। हो सकता है आपने बहुत सारी हदीसों को सुना होगा कि जिस शख्स के उसके लख्ते जिगर को अल्लाह रब्बुल आलमीन छीन लेता है, यानी उसकी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी उसकी मौत हो जाती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसके पास 3 बच्चे हों, 3 औलाद हों, अगर उसकी ज़िंदगी में फौत कर जाएं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में जन्नतुल फिरदौस जन्नत को देता है। सहाबे कराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर 2 हो किसी के पास, कहा 2 हो तब भी, और बाज़ रिवायत के अंदर है कहा कि अगर एक भी बच्चा अगर वो अपने तुफूलत में अपने यानी कम उम्री के अंदर वो फौत हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके एवज़ में, उसके बदले में वालिदैन को जन्नत का मुस्तहिक़, और वह बच्चा वो क़यामत के दिन सिफारिश करने वाला होगा, शाफ़ी
شافع ہوگا، شفیع ہوگا، سفارش کرے گا اپنے والدین کے لیے، تو بہت ساری چیزیں عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقتی طور پر تکلیف دہ ہوتی ہیں یا تکلیف محسوس انسان کرتا ہے، لیکن وہ چیز اس کے لیے خیر ہوتی ہے، اس کے لیے اس کے اندر بھلائیاں ہوتی ہیں۔ ایک آخری حدیث میں بیان کر کے اپنے خطبے کو ختم کر رہا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے ایسے لوگوں کے تعلق سے جن کی اولاد یا جن کے بچے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بسا اوقات ہم سے غلطی ہو جاتی ہے کہ اولاد کے اندر بیٹوں کو شمار کرتے ہیں، بچیوں کا شمار نہیں ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جہاں جہاں بھی اللہ کی کوئی تخصیص ہو، ولد کا لفظ آیا ہوا ہے تو اس کے اندر دونوں شامل ہیں، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی۔ بیٹی کی پیدائش کو یا اس کی ولادت کو ہمیں منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ بچیاں تو ہمارے لیے باعث رحمت ہوا کرتی ہیں، اور آپ نے بہت سارے واقعات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی سنے ہوں گے کہ بچیاں یہ رحمت ہوتی ہیں، اور بچیوں کی پیدائش پر ہمیں نحوست یا منحوس نہیں سمجھنا چاہیے ان کی پیدائش، بلکہ باعث رحمت ہوتی ہیں۔ یہ جو آخری حدیث ہے اس کو آپ غور سے سن لیجئے، دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے والدین کے لیے کیا فرماتے ہیں۔ یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، راوی حدیث ابن سنان ہیں، کہتے ہیں کہ دفنت ابنی سنانن، میں اپنے لخت جگر اپنے لڑکے کو دفن کر کے، یعنی سنان کو، ابو سنان راوی حدیث ہے، والد صاحب اپنے بچے کے تعلق سے اپنے بچے کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بچے سنان کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وَأَبُو طَلْحَةَ خَوْلَانِي جَالِسٌ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ، اور ابو خولانی یہ قبر کے دہانے پر تھے۔ اس کے بعد کیا کیا؟ فَلَمَّا أَرَدْتُ الْخُرُوجِ، جب میں وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا تو أَخَذَ بِيَدِي، یعنی ابو طلحہ خولانی یہ میرے ہاتھ کو پکڑ لیے اور کہنے لگے أَلَا أُبَشِّرُكَ يَا أَبَا سَنَان، کیا میں تم کو بشارت دے دوں نا ابو سنان، کیا میں تم کو ایک خوشخبری نہ سنا دوں؟ قلت بلا، میں نے کہا، یعنی ابو سنان کہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں، میں تو خوشخبری سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حدثنی ضحاک ابن عبد الرحمن بن عزرب عن ابی موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ سلسلہ سند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کو آپ لوگ غور سے سن لیجئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے بچے اپنی طفولت میں یا کم عمری کے اندر فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، اس کو غور سے سن لیجئے اور اس پر غم زدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے خیر کی امید ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ اور جان لیجئے کہ جب بھی اللہ کی طرف نسبت کرنا ہو تو اللہ کی طرف نسبت خیر کی کرنی چاہیے، اللہ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا مات ولد العبد قال اللہ عز وجل، جب کسی بندے کا لڑکا ولد کے اندر دونوں بیٹے ہوں یا بیٹیاں جب فوت کر جائیں، قال اللہ لملائکتہ، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں۔ کون سے فرشتوں سے؟ جن فرشتوں نے اس بچے کی روح کو قبض کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں قبضتم ولد عبدی، تم لوگوں نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کیا ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں۔ فیقولون نعم، تو فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ رب العالمین، ہم نے تیرے بندے کے لڑکے کی روح کو قبض کیا ہے۔ فیقول اللہ تعالی، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں ماذا قال عبدی، ایسے موقع پر میرے بچے کے یعنی اس بچے کے باپ نے کیا کہا، والدین نے کیا کہا ایسے موقع پر جب اس کے بچے کی روح کو تم نے قبض کیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ حمیدکا، اے اللہ حمیدکا واسترجع، والدین نے تیری حمد بیان کی،
تیری حمد بیان کی، واسترجع، اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت غور سے سنیں، یہ دیکھیں اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا فرشتوں کو روح قبض کرنے کے لیے، لیکن یہ کیفیت پوچھ رہے ہیں کہ میرے بندے نے ایسے موقع پر کیا کیا۔ اللہ تو خوب جانتا ہے نا کہ میرے بندے نے کیا کہا ہے، لیکن پوچھ رہے ہیں کہ میرے بندے نے کہا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ حمدک واسترجع، تیرے بندے نے یعنی والدین نے کہا کہ اللہ کی تعریف بیان کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جملہ کہا۔ فیقول اللہ تعالی، یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے کن لوگوں کے لیے؟ جن کے بچے اپنے طفولت میں فوت کر جائیں، مر جائیں، ان کے والدین کے لیے بشارت ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں فرشتوں سے، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جس نے صبر کیا ہے، جس نے جزا فضا نہیں کیا ہے، جنت میں اس بندے کے لیے گھر بنا دو، جنت میں ایک گھر بنا دو۔ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس کا نام رکھ دو، خاص نام رکھ دو اس گھر کا، بیت الحمد نام رکھ دو۔ یعنی اس بندے نے اللہ کی تعریف کی ہے، اللہ سے کے سامنے جزا فضا نہیں کیا ہے، سینہ چاک نہیں کیا ہے، زور زور سے رو کر کے چلایا چیخا نہیں ہے، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو حدیث کے اندر میرے عزیزوں اور بھائیوں بیان جو کیا گیا ہے کہ جب مصیبت آئے، کوئی بھی مصیبت، میں نے تو ایک مثال دی ہے کہ آپ کے لخت جگر کو اللہ رب العالمین اس دنیا سے فوت کر دے یا اس پر موت طاری ہو جائے، اس دنیا سے چلے جائے، مر جائے، انسان صبر کرے، اس کے بدلے میں یہ چیز ہے۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں انسان کے صبر کرنے پر۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت آئے تو رب العالمین ہمیں تو توفیق دے کہ ہم صبر کریں۔ رب العالمین ہم سب کو نیک اور صالح بنائے۔ رب العالمین ہم میں جو لوگ ایسے ہیں جو دین کو سمجھتے نہیں، رب العالمین ان کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے۔ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں۔ رب العالمین تو ہمارے آبا و اجداد کے اوپر رحم فرما۔ رب العالمین ہماری وہ بھائی، ہماری وہ آبا و اجداد جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ رب العالمین جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ رب العالمین تو اس دولہ کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین تو حفاظت فرمانے والا ہے۔ یا اللہ تو حرمین کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے، جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو رب العالمین ہمیں صبر کی توفیق دے کہ ہم صبر کریں۔ رب العالمین ہمارا خاتمہ کرے تو ایمان پر کرے، اسلام پر کرے۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہماری زبان پر آخری وقت میں، موت کے وقت، وہی کلمہ جاری ہو جو تیرے نبی نے سکھایا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس بندے کا آخری کلام یا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا تو جنت میں جائے گا۔ رب العالمین تو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔